حضرت علی نے بدر میں جنگ لڑی، احد میں حضرت علی ہیرو رہے، حنین میں حضرت علی نے جنگ لڑی، خندق کا موقع آیا، مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں، میں مرحب ہوں، تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کرو گے، تمہیں پتہ ہے؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا، مجھے تو اپنا پتا ہے۔ کعب کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ، مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔ تم مقابلے میں تو آ، میدان لگے گا تو پتہ چلے گا۔ جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار، زیادہ نہیں، ایک ضرب لگائی، ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا، گردن بھی کاٹی، وجود بھی کاٹا، اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ نبی پاک نے فرمایا علی کی تلوار کا ایک وار خندق کے میدان میں، ایک وار علی کی تلوار کا، فرمایا 2 جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا۔ ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا، ایک تلوار چلا، ایک تلوار چلا۔ اور جب خیبر کا دن آیا، کئی دفعہ صحابہ کہے فتح نہیں ہوئی، میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا، میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جھنڈا دیں گے؟ چلے مجھے کان میں بتا دے وہ کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضور کوئی ایک تعارف اور، تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا، سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری۔ فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں۔ تو حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے؟ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی، میں سویا ہوا تھا، پتہ کیا بنا؟ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ فرمایا ہاتھ پیچھے کر، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے، پیچھے کر ہاتھ۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لعاب دہن لگایا میری آنکھوں پہ، مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ اور 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا، اللہ اکبر کے نعرے۔ میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں اس شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی، الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا۔ 40۔ حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی، جب آپ امیر المومنین تھے دعوت کی، سب لوگ آئے، ایک نوجوان آیا جس نے شورا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، اور حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت۔ حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بوڑھے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، بڑی شہرت ہے، کدھر ہے؟ کہتے حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے، مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے۔ میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا، پورا زور 2-3 دفعہ، کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، ٹوٹتا ہی نہیں۔ کہتے میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ۔ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا، میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ لیکن نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بتاؤں؟ کہ حضور بتائیے۔ آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا۔ یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا، پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا۔
انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو اخروٹ لگا تھا جھاڑا, ہاتھ یوں جھاڑے, امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے. کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ, کوئی خیبر آ تو لا, میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں. خیبر کوئی ہے تو لا, میں ابھی بھی توڑنے کو. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو, تو لا. کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا. میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے, یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے, کیفیت ہی بدل گئی. فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے, آنے لگے بیٹا ڈرنا, مسئلہ سمجھ. کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا. میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے. آج بھی اگر کفر للکارے گا, آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا, علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے. غیرت ایمانی آج بھی بڑی, دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے. تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو حضرت علی شیر خدا, ہر جگہ قربانی حضرت علی کی. جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا. حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. امام راضی نے لکھی ہے ایک بات, بڑی عجیب بات لکھی. امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا. تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کہا تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے. جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا, ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا, امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق. ابو بکر دا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا, تیسرا, چوتھا. یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں. اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگ گئے, فتویٰ بھی قوال کا چلتا ہے, اللہ خیر کرے. حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات, اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلایا. رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا, اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے. اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے حال ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں, بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے. تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو, علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے, جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے, تم تو بھائی بھائی بنے تھے. تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ, 2 تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے, اس کی جان کی حفاظت کرو. وہاں کھڑے ہو جاؤ. فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول, ہر جنگ میں پہل. السابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے, آگے گزرنے والے آگے گزر گئے, اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا. حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی, مکان نہیں بنایا, کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عمر. اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے, بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں. حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان. حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے, رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح, ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں. مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے یار تھے نا تیار کر کے بھیجا, مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں. لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی. سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. کہتے دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے. میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے, وہ تینوں گئے تھے, مجھے انہوں نے بھیجا ہے.
کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا، تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں، کوئی مکان نہیں۔ او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے۔ میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے، پرہیزگاری دیکھ کے، دینداری دیکھ کے، اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون السابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے عصر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی، باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئیاں بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا، مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے، جائز کٹھے کر لیں۔ تو شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں، میں اکٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ عذاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا۔ اور بھائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں۔ کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی، وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی، وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی، زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہیں بھائیو میری زرہ خرید لو، میری زرہ۔ امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہے، بادشاہ ہے کوفے کے بازار میں، او بھائی میری زرہ خرید لو، یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر احد حنین میں میرے ساتھ رہی۔ اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی۔ حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا، نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری، با پردہ، پرہیزگاری، درویشی، سادگی، ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، امام سخاوی نے القول البدی میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ مبارکہ تھا، میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا سرکار کی زیارت کرنے، حضور کے وصال کو کافی سال بیت گئے، دل بڑا پریشان تھا، میں درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا، میں نے خواب دیکھی کہ اللہ کے محبوب فجر کی جماعت کرا رہے ہیں، چر ہویا میں نے ترلے لے دیا کدی موڑ میرے ول باگاں، جے خواب میری وچ ایک بار جیامے میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، 2 سورتیں سرکار نے پڑھی پر بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی مزہ۔ کہتے ہیں نماز مکمل کر کے نا تو سرکار نے صحابہ کی طرف رخ نور کیا تو ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئے، یا رسول اللہ تازی کھجوریں پکیاں قبول کرے۔ حضور نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، باقی ایک صحابہ کو بانٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں 15-16 صحابہ کے بعد میرا بھی نمبر لگا، کھجور کھائی، کھجور کا نہیں دست مصطفیٰ کا بڑا مزہ تھا۔ کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا، ابھی میں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی میں اذان ہو گئی، مولا علی فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، اٹھ میں گیا پر کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں ابھی بھی موجود تھا۔ اب اس پر پورا باب بندہ ہے شاہ عبدالحق الہ آبادی نے، وہ کہتے ہیں کہ حضور جس کو خواب میں کوئی چیز دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی اسے دیتے ہیں، وہ خواب میں نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں ہوتی ہے، پورا باب ہے۔ بہرحال عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں، حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد چلا گیا، جا کے صف میں بیٹھ گیا، عمر فاروق آئے جماعت کرانے، کہتے ہیں عمر نے نماز شروع کی تو مجھے جھٹکا تب لگا جب عمر نے بھی وہی صورت شروع کر دی جو خواب میں سرکار نے پہلی رکعت میں پڑھی، میں سمجھا اتفاق ہے، لیکن کہتے ہیں دوسرا جھٹکا جب لگا جب دوسری رکعت میں حضرت عمر نے وہ صورت پڑھی جو حضور نے خواب میں دوسری رکعت میں پڑھی۔ کہتے ہیں میں اب بڑا پریشان ہوں کہ یہ بات کدھر کی کدھر جا رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا، فرماتے ہیں اب تو میری حیرت کی حد نہ رہی،
حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، دوسرے صحابی کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 15-16 صحابہ کو ملی، مجھے بھی دی۔ کہتے ہیں کھجور کھائی، مزہ بڑا آیا۔ حضور سے تو دوسری مانگنے کو دل کرتا تھا پر مانگی نہیں تھی، ادب تھا۔ عمر سے تو یرانا تھا نا اپنا۔ ان کا رشک دیکھیں، آپس میں رشک دیکھیں، حسد نہیں، رشک۔ فرماتے ہیں یرانا تھا نا، تو میں نے عمر سے کہا یار ذرا ایک کھجور اور دینا نا ذرا ایک کھجور۔ تو کہتے ہیں جناب عمر فاروق نے کھجور اٹھائی، صاف بھی کی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اٹھائی بھی، صاف بھی کی، اور دوسرے صحابی کی طرف ہاتھ بڑھایا، میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے، فرمانے لگے علی ایسے نہ کر، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دوں۔ حضور سے دوسری لی نہیں، نبی پاک سے دوسری مانگی نہیں، تو میں کیسے دے دوں؟ خواب میری وچ آیا سی ماہی، تو میں وہ گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، ڈر دی ماری، میں ڈر دی ماری اکھ، کیونکہ آئی یہ رات وصال دیوالی، ربا یہ رات مکن نہ دیویں، یہ رات مکن نہ دیویں، ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ میرے رسول پاک کے غلام رشک کرتے تھے، رشک۔ حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو عمر بھی رو پڑے، کہنے لگے علی جو رات تجھے نواز کے گئے وہ میرے اوپر بھی کرم فرما کے گئے۔ رشک کریں خدا را، چھوڑ دیں حسد کرنا۔ حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کیسے کس طرح کانپتے۔ سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں، ٹائم کوئی نہیں۔ ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے، آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر، ابا جی اندر آ جاؤ، فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو، میں ضروری بات کر رہا ہوں، اندر نہ آنا۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے۔ ایک حدیث میں ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے، امام حسین آئے، آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے؟ تو کہا وہ اندر تو ہے۔ تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو، میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں، لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے، میرے لیے، آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے، میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے، حسین ابن علی۔ تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے، حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا، کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے، لیکن جو اندر کی بات ہے نا، روح کی، جو عقیدت کی بات ہے، جو وفا کا رشتہ ہے، اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں، یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں، اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں، اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں۔ جناب عمر فاروق دوڑے گئے، امام حسین کے دروازے پہ دستک دی، امام حسین باہر رکھا، شہزادے یار ملنے آئے تھے، بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے، آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آ گیا۔ امام حسین کہتے عمر جذبات میں آ گئے، سر سے پگڑی گر گئی، کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی، اپنے بال زور سے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے، یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے۔ شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا توڑ کے آ جایا کر۔ عمر تو لوگ، ایک دن امام حسین نے آ کے نا جناب فاروق اعظم سے کہا، خطبہ دے رہے تھے بچوں کی طبیعت شروع میں، پتہ نہیں کیا بات آئی امام حسین کے دل میں، کہنے لگے عمر نیچے اترو، یہ میرے نانا کا منبر ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر سنو، کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار، بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جاتا، اترنا میرے نانے کا منبر ہے۔ جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے تو کہا جا کے اپنے نانے کے منبر پہ بیٹھ۔ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا منبر ہی کوئی نہیں ہے، ہی نہیں،
ये मिंबर ये मुसल्ले ये तेरे नाने की शान है, मेरे नाने का कोई मिंबर नहीं, तेरे ही नाने का मिंबर है। थोड़ी देर खड़े रहे तो इमाम हुसैन कहने लगे अच्छा कोई नहीं आपके नाने का मिंबर का नहीं, का चलो फिर मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, चलो खैर है, कोई नहीं आपके नाने का नहीं, तो कहा कोई नहीं फिर मेरे नाने के। जब हजरत उमर बैठे तो बड़ा शानदार जुमला कहा, फरमाने लगे मैं मिंबर पर मर्जी से नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, और फिर हुसैन के कहने पे मैं उतरा हूं, अब मुझे हुसैन ने बिठाया है, अब किसी की जुर्रत है तो उमर को उतार के दिखाए, अब मैं हुसैन का तेरी नस्ल पाक में। यार कितनी बेशर्मी की बात है, लोग इमाम हुसैन को बागी कहे। हुजूर का विसाल हुआ ना तो इमाम हसन और इमाम हुसैन की उम्र अभी 7-8 साल 9 साल के बीच थी, तो हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इमाम हसन आए मस्जिद में, तो मिंबर पे बैठे हुए देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक को, तो कहने लगे नीचे उतरना मेरे नाना का मिंबर है। बच्चों को बड़ी पहचान होती है ना अब्बा के कपड़ों की, से पता होता है कि ये मेरे नाना का है, ये मेरे, नीचे उतरो ये मिंबर मेरे नाना का है। तो हजरत अलीउल मुर्तजा ने जल्दी से पकड़ा, पकड़ के फरमाया जरा हुसैन हसन ये क्या कह रहे हो? अब देखे ना बच्चा यहाँ किसी का शोर करे तो मैं आपको जुमा छोड़ के बच्चे की थोड़ी सुनूंगा, मैं कहूंगा कि भाई ठीक हो गया, बच्चे को ले जाओ जरा इससे पीछे करो, जुमे के बाद बात करते हैं। लेकिन वो थे ना रसूलुल्लाह के नवासे, और हजरत अबू बकर सिद्दीक अजमत और शान को समझते थे, उन्होंने कहा नीचे उतरिए मेरे नाने का मिंबर है। तो हजरत सिद्दीक एक बार नीचे उतर के खड़े हो गए। तो एक जुमला, बाकी बुजुर्गों ने भी बड़ा कुछ लिखा है, पर यहाँ एक बात शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने लिखी है, हजरत सिद्दीक एक बार रो पड़े, कहने लगे हसन अगर मिंबर तेरे नाना का है तो अबू बकर भी तो तेरे नाना का ही है ना, ये को बाहर से तो नहीं ना आया, ये भी तेरे नाना का है। तो हजरत इमाम हसन हंसने लगे, फरमाने लगे ठीक हो गया, बैठ जाए मिंबर पे पढ़ाएं जुमा। समझ आ गई है बात की, पढ़ाएं जुमा। आपकी बात की मुझे समझ आ गई है कि अगर मिंबर नाना का है तो अबू बकर भी तो उन्हीं का है ना जनाब सिद्दीक अकबर की। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, हुजूर के सहाबा की एक जमात बारगाह में बैठी है, हजरत सिद्दीक अकबर भी हुजूर के बिल्कुल करीब बैठे हैं, वो आज भी हुजूर के करीब ही करीब बैठे। तो अचानक ना महफिल में हजरत मौला अली शेर खुदा तशरीफ ले आए, बाकी सहाबा भी उठना चाह रहे थे, कोशिश हो रही थी, लेकिन पता है सबसे पहले जगह कम थी, को बंदा जरा सिरकता या जगह बनाता तो जगह बनना थी, बाकी भी उठना चाह रहे थे, लेकिन सबसे पहले हजरत सिद्दीक अकबर उठे, हजरत मौला अली का बाजू पकड़ के थाम के हुजूर के करीब बिठाया, खुद जरा थोड़े से पीछे होके बैठ गए। अब बोला नहीं कोई, वहां लोग कम बातें करते थे, वहां लोग बोला है पाए नजर होश में आ, ये कुवे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है, लबां ते मोहरां लगियां ते बोलन दी जाच भुल गई, ओथे जुबाना ताई खोलन दी जाच भुल गई, ते जाके मदीने अथरू मेरे सवाल बन गए। हुजूर की बारगाह में वहां को बंदा बात करे, अल्लाह ने पहुंचाया सरकार के कदमों में, सद शुक्र मैं फिर आया सरकार के कदमों में, कुछ लम्हे सलामी को ठहरा हूं मवाजा पर, फिर मुझको अदब लाया, फिर मुझको अदब लाया सरकार के कदमों में। तो हजरत किसी ने गुफ्तगू नहीं की, हजरत सिद्दीक अकबर ने बाजू थामा और ला करके ना हजरत मौला अली को हुजूर के करीब बिठाया और खुद साइड पे जाके बैठ गए, कोई बोला नहीं, बात नहीं की। तब हम तो बातें ज्यादा करते हैं ना, जाके साइड पे बैठ गए, और किसी ने क्या तबसरा करना था, ना किसी की जुर्रत थी, ना कोई करना चाहता था, ना कर सकता था। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर मेरे करीम बोले और हुजूर बोल के फरमाने लगे, देखा तुमने अबू बकर ने क्या किया है? और फिर हुजूर फरमाने लगे, इज्जत वाला ही किसी की इज्जत को पहचान सकता है, फजल वाले ही अहले फजल को पहचाना करते हैं। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि मौला अली की शान को अगर समझ सकते हैं तो अबू बकर सिद्दीक समझ सकते हैं, और हजरत सिद्दीक के अकबर का मकाम अगर कोई जान सकता है तो मौला अली ही जान सकते हैं। आज हम जिक्र कर रहे हैं ना इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे जैसे बंदे की तो जुबान नहीं इस काबिल नहीं कि उनका नाम ले सके। कहाँ सैयदना इमाम हसन और कहाँ सैयदना इमाम हुसैन और कहाँ हम लोग, हमारी हैसियत है, हम तो ये तो वो लोग हैं जिनका नाम जरिया निजात है, जिनका तज़किरा जरिया निजात है। ये सारे उसी दरियाए मोहब्बत की नहरें हैं जिसको मदीने वाले महबूब ने अपने दस्ते मुबारक से चलाया है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ये हुजूर की औलाद पाक है। पैरों को ना थोड़ी मिट्टी लग गई, उम्र
जवानी की थी, दाढ़ी मुबारक सारी स्याह थी, काली थी। हजरत अबू हुरैरा इनसे सालों बड़े थे, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि इमाम हुसैन के मुकद्दस कदमों को मिट्टी लग गई। किसी से भी कहा जा सकता था जरा इमाम साहब की तवज्जो कराना, ये जरा मिट्टी उतार देना, लेकिन हजरत अबू हुरैरा झट से उठे, अपनी पगड़ी खोली, उसका पल्लू लिया और हजरत इमाम हुसैन के पैरों से मिट्टी साफ करनी शुरू कर दी। क्यों? कहले फजल ही किसी की फजीलत को जान सकता, इज्जत वाला ही किसी को इज्जत देता है, जिसके पास वकार हो। ओ मेरे संगियों, लोगों की बातों में ना आना, ये तुम्हें उलझा देंगे, ये तुम्हें तफरीक में डाल देंगे, ये इंतशार बर्पा करेंगे। ये वो हसीन जमात है जो हुजूर के सामने बैठा करती थी। इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना। आप कभी तिरमिजी की एक हदीस पढ़े तो मर जाने को जी करता है। हुजूर ने फरमाया था, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे बाद इन्हें अपनी जुबानों का निशाना न बनाना। काश कोई इन जुमलों का दर्द समझ सके। फरमाया रब से डरना, और करीम फरमाने लगे जिसने इनसे मोहब्बत की मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की, और जिसने इनसे अदावत रखी मेरी वजह से। कभी भी किसी में, और जो हुजूर की औलाद है, सहाबा कराम ने एक जगह कुछ नजराना जमा किया और जमा करके कहा कि हुजूर की बारगाह में पेश करना है। अखराजात बहुत ज्यादा है और जाहिरी वसाइल उस तरतीब से नहीं है, ये नजराना हर महीने पेश करना है। जब वो लेके हुजूर की बारगाह में गए ना, तो अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। फरमाया महबूब इनसे कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरे करीबियों से प्यार करते रहना। कौन? सैयदा ज़ारा बतूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्हां दी अज़मत बुलंद है, मुकाम और मर्तबा बुलंद है। असीं तां कहने आ करम का मखज़ल, सखा का महावर, अता सरापा जनाबे ज़ागारा। पढ़ सकती हो तो पढ़ो जरा नाल मिलके। करम का मखज़ल, सखा का महावर, अता सरापा। पढ़ लो जरा नाल मिलके। करम का मखज़ल, सखा का महावर, अता सरापा जनाबे ज़ागारा। रसूल आज़म की प्यारी दुख्तर, शहीद आज़म की पाक मादर। रसूल आज़म की प्यारी दुख्तर, शहीद आज़म की पाक मादर। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़ागारा। पढ़ लो जरा नाल मिलके। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा। इस हदीस दिया रावी उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, जिहड़ी मैं बयान करन लगियां शेर दे मुताबिक, फरमांदियां ने सब तो ज्यादा जिंदा उठना बैठना चलना फिरना हजूर जैसा सी, ओदा नाम सैयदा ज़हरा बतूल है। उस इस अगली रवायत दिए रावी फारूक आजम ने कहंदे कि सैयदा ज़हरा पाक सब तो ज्यादा हजूर नूं तुहाडे नाल प्यार करदियां देखिए। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका फरमांदियां, ये तीसरी रवायत है, आप फरमांदियां ने हजूर तो बाद अल्लाह दी कायनात अगर मैं किसी नूं दूसरा सच्चा मन्नी आ, ओदा नाम सैयदा ज़हरा बतूल है। मोहब्बत लड़के आलो सुभान अल्लाह। तो फिर उन पढ़ लो नाल मिलके। करम का मखज़ल, सखा का महावर, अता सरापा। माशाअल्लाह इसी अंदाज नाल सैयदा ज़हरा दा नाम जरा उच्ची आवाज नाल लो। करम का मखज़ल, सखा का महावर, अता सरापा, अता सरापा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़ागारा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा।
رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کی زوجہ جناب شیر خدا کی زوجہ جناب کی ملکہ جناب زہرا جناب شیر خدا کی زوجہ پڑھو نظرہ مل کے جناب شیر خدا کی زوجہ جناب کی ملکہ بے زاغارہ. اللہ کریم نے سیدہ زہرا پاک نو بڑی عظمتاں نال نوازی ہے. کون سیدہ زہرا بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ زہرا پاک دے متعلق وڈے وڈے علماء لکھ دیں کہ امام سیوطی بھی جنہ بھی شامل نہیں، وڈے وڈے علماء علامہ تقی الدین بھی اور دیگر علماء بڑے بڑے جید علماء کہندے سیدہ زہرا پاک جہان دیاں عورتاں دے وچوں اعلی ہستی نے، اعلی نے مرتبہ رکھ دیاں. کہندے نے اس دی دلیل کیا ہے؟ کیویں جہان دیاں بیویاں نالوں عظمت پا گئیاں. کہندے کہ پہلے بھی عورتاں گزریاں. سیدہ حوا تمام انسانیت دی ماں ہے، کل نبیاں دی بھی ماں نے. اب حضرت حوا نالوں بھی اعلی، سیدہ آسیہ نالوں بھی اعلی، کیویں سیدہ مریم نالوں بھی اعلی. اللہ کے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ، لیکن سیدہ زہرا سارے جہان دیاں بیویاں نالو کیویں افضل ہو گئیاں. علماء کہندے نے اصل وجہ یہ ہے حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، اے میرے جگر دا ٹکڑا ہے. سیدہ زہرا بتول فرمایا میرے جگر دا ٹکڑا ہے. فاطمہ فرمایا میرے جگر دا ٹکڑا ہے. حضور پوری کائنات چو افضل نہیں، اعلیٰ نہیں. اللہ کریم نے مقام عطا کیتا ہے. رب عظمتاں نال نوازی ہے، شاناں دے نال نوازی ہے. سیدہ زہرا بتول اللہ دی کائنات اندر سب تو اعلیٰ بی بی کیویں بن گئیاں؟ کیونکہ اللہ دی کائنات سب تو اعلیٰ وجود امام الانبیاء دا ہے، سید الانبیاء دا وجود اعلیٰ ہے. حضور اشرف المخلوقات سارے جہان نالو تمام مخلوقات نالو عظمتاں شاناں امام الانبیاء رکھ دین. کہندن سرکار فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، اے میرے جگر دا ٹکڑا ہے. جدو حضور دا وجود کائنات چوں آلہ ہے تے جگر بھی کائنات چوں آلہ ہے. تے سیدہ زہرا پاک حضور دے جگر دا ٹکڑا ہے. یہ نسبتاں نہیں، یہ شان ہے، مقام ہے جڑا اللہ کریم نے سیدہ زہرا پاک نو عطا کیتا ہے. کوئی بھی عورت ہے او دیاں تین حیثیتاں ہوندیاں نے معاشرے دے اندر جنہاں دی وجہ تو عظمت پا جاندی ہے. پہلے نمبر تے اوے بیٹی کس دی ہے ویکھیا جاندا ہے، دھی کس دی ہے، اے دختر کس دی ہے، اے لخت جگر کس دی ہے. دوسرے نمبر تے ویکھیا جاندا ہے اندا نکاح کس شخصیت نال ہویا ہے. جدوں کسے بھی پاک بی بی دی عظمت نو پڑھنا ہوئے پھر اے امتیازی شانن ویکھن لئی جڑیاں عورتاں نو عظمتاں دلا گئیاں. دوسرے نمبر تے ویکھیا جائے گا ایدا شوہر کون ہے. تیسرے نمبر تے دیکھیا جائے گا دے بچے کون نے. سیدہ زہرا تواڈی عظمت تو قربان جائیے. بابا نبیاں دا سردار، شوہر ولیاں دا سردار تے بچے شہیداں دے تے جنتیاں دے سردار نے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سیدہ زہرا کتنی عظمت دانی. شلی علامہ اقبال کلندر لاہوری دا کلم وجدی چایا کہندے نے ایک نسبت سیدہ مریم نو عیسیٰ علیہ السلام نال ہوئی تے آپ شانہ پا گئیاں. کہندے نے سیدہ زہرا تیری عظمت تو قربان جائیے. تین نسبتاں نے سیدہ زہرا دے کول. کہندے نے مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز.
کہندے نے ایک نسبت حضرت مریم نو شان دے لا گئی کہندے نے ادھر سیدہ زہرا کہندے نے از سے نسبت حضرت زہرا عزیز کہندے نے ادھر ایک نسبت ہے جڑی شان دلا گئی واہ سیدہ زہرا تیرے کول تین نسبتاں نہیں پہلی نسبت سیدہ زہرا دی کیے کہندے نے نور چشمے رحمت للعالمین یودیاں اکھاں دا نور جس نو اللہ نے پوری کائنات لئی رحمت بنا کے بھیجیا ہے نور چشمے رحمت للعالمین کہندے نے امام اولین آخرین یہ اللہ دی لختے جگر جڑی اشتی پہلیاں دے بھی امام نے تے اپنے تو بعد والیاں دے بھی امام نے اے پہلی نسبت علامہ اقبال کہندے نے سیدہ زہرا نو دوجی نسبت کی ہے کہندے نے بانو تاجدار العطا اے بیوی مولا علی دیے تے مولا علی اقبال کہندے نے کان نے کلندر لاہوری کہندے نے مرتضی مشکل کوشا شیر خدا یہ مصرع لکھ کے علامہ اقبال نے اپنا عقیدہ بھی واضح کر دیتا ہو کہ بانو تاجدار العطا مرتضی مشکل کوشا شیر خدا کہندے نے مادر تیجی نسبت سیدہ زہرا نو مادر مرکز پرکاریش مادر قافلائے سالاری اے اس حسین دی مائے کہ جڑا قافلہ عشق دا کربلا دے میدان لگیا ہے او دا جڑا سپا سالارے او دی ماں دا نام سیدہ زہرا پاک ہے کتنی عظمت ہے سیدہ زہرا پاک نو جڑی اللہ رب ذوالجلال نے عطا کی تھی حضور نے اس لختے جگر نال بڑا پیار کیتا ہے کیونکہ دھیاں وچوں سب تو چھوٹیاں تن سیدہ زہرا پاک انہاں نوں ماں نال بھی تھوڑی دیر گزارن دا موقع مل گئے زیادہ لمحات حضور دے نال گزرن اس لئی حضور نو اس بیٹی نال بڑا پیار سی نبی پاک دی اخیر تک ساری اولاد دے وچوں زندہ رہن والی کوئی واحد بیٹی ہے سیدہ زہرا پاک جڑیاں اولاد دے وچوں باقی تین دھیاں دا وصال پہلے ہو گیا بیٹیاں دا وصال بیٹیاں تو بھی پہلے ہو گیا سیدہ زہرا حیات رہیاں 6 ماہ حضور تو بعد آپ دا وصال ہوئے اخیر تک حضور دی صحبت دے اندر رہیاں اس لئی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اس حدیث دیاں راوی نہیں سیدہ عائشہ پاک بیان کر دیاں کہندیاں جدوں سیدہ زہرا بطول نے آنا حضور نے کھلو کے استقبال کرنا دست مبارک دا بوسہ لینا سینن اللہ کی اپنی مسند تے بٹھا لینا کہندیاں نے جدوں حضور نے سیدہ زہرا پاکل جانا انجی سیدہ زہرا نے حضور دے دست مبارک دا بوسہ لینا حضور دا استقبال کرنا گل نو بیان کرنا لی کون ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ عظمت بیان کر رہی ہیں خاتون جنت دیاں اختلافی گلاں اج دی پیداوار نہیں ام المومنین کول سوال ہویا
کہ اما جی حضور نو مرداں دے وچوں سب تو زیادہ کی دے نال پیار سی. اس گل دیاں راوی بھی اما عائشہ صدیقہ یعنی بیان کر رہیاں فرماندیاں نے اما جی کہندیاں سب تو زیادہ پیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو مرداں دے وچوں مولا علی دے نال سی. عورتاں دے وچوں جی دے نال سب تو زیادہ پیار سی او دا نام سیدہ فاطمہ زہرا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں مومناں دی ماں بیان کر رہی ہے. معلوم ہویا انہاں نوں محبتاں سن تے گلاں بیان کیتیاں. سیدہ زہرا پاک تہاڈی عظمت تو قربان جاواں جنہاں نال حضور نوں بڑا پیار ہے نبی پاک نوں بڑی محبت ہے. سیدہ زہرا نے کیونکہ بچپن تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوں آزمائشاں دے اندر دیکھی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس روایت دے راوی نے کہ حضور ہر میں الہی دے اندر کعبے دے اندر تیرے تے میرے نبی نماز ادا کر رہے ہیں. حالت سجدہ دے اندر نے ابو جہل کہندا لے آؤ اونٹ دی اوجری چوک کے فلاں قبیلے والےاں نے اونٹ کیتا ہے اوجری منگا لی گئی. جدوں حضور سجدے دے اندر آئے اونٹ دی اوجری وجود پاک دے اوپر رکھ دتی گئی. حضور سجدے دے اندر نے مکے دے مشرک مذاق پہ کر دیں تیرے تے میرے نبی دا مذاق اڑان دے پھیل. بعض دنیا دار سکالر کہندے نے اٹھ دی اوجری سی اس لئی سجدے تو سر نہ چک سکے. ہولیاں گلاں نہیں کرنیاں چاہیدیاں اے وجود نبوت ہے. میرا نبی دستے مبارک بلند کرے تے اللہ دی جنت دے اندر چلا جائے. نبیاں دی طاقت وکھری ہوندی ہے جڑی اللہ نے نبیاں نو عطا کیتی ہوندی ہے. کئی مرداں دی طاقت ایک نبی دے اندر ہوندی ہے. اے تا امام الانبیاء نے من یا 2 من دی اوجری دی قیاسیت ہے. ہولیاں گلاں نہ کرو. پیر کرم شاہ لدری لکھ دے نے اللہ انہاں دی مزار تے رحمتاں دا نزول فرمائے. اسے موقع تے قلم وجدی چایا کہندے نے اوجری دے پار دی گل نہ کرو. حضور سجدے دے اندر سن تے اللہ دی ذات نو سجدہ پہ کر دے سی. جدوں مکے دیاں مشرکاں ستایا تے تیرے تے میرے نبی نو سجدے دے وچ اور زیادہ سرور آن لگیا ہے. عبادت نو طول دے دیتا ہے. سجدے دا ذوق تا پہلے ہی بڑا زیادہ ہے پر حضور نے سجدہ لمبا کر دیتا ہے. امت نو دسیا ہے سجدہ نہ چھڑیو. کاروبار دے پیچھے سجدہ نہ چھڑ دیو. اولاد دے پیچھے سجدہ نہ چھوڑ دیو. اے منظر بھی یاد رکھیو. حرم دی زمین ہے امام الانبیاء نے سید الانبیاء نے فخر کائنات نے حالت سجدہ دے اندر نے وجود تے اوجری ہے تسبیحاں نو طول دے دیتا ہے. سر سجدے چوں نہیں چکیا. سانو کوئی بندہ نماز دے اندر آ کے چھیڑے اسی فوراً نماز توڑ دیاں گے لیکن سوڑیا تہاڈی عبادت تو قربان جائیے. جدوں سجدہ لمما ہویا حضور سجدے دی حالت دے اندر ہی نے امام الانبیاء سجدے دی حالت دی اندر ہی نے ایک بندے نے منظر دیکھیا جلدی دے نال چلدا چلدا حضور دے آستانہ پاک دے دروازے تے آیا. آ کے باہروں کہنا اہل بیت رسول میں منظر دیکھ کے آیا. حضور سجدے دے اندر نے تے مکے دے مشرکاں اجری وجود تے رکھی ہوئی ہے. اس گل نوں جویں ہن بیان کر رہے ہیں ابن مسعود نے بیان نہیں کیتا اگے سیرت دیاں کتاباں اندر درج ہے. سیدہ زہرا پاک نے چادر مبارک اوڑی. عمر بالکل ابتدائی ہے اجے ابتدائی سال نے عمر مبارک دے چادر روڑی نال اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے. دھیاں کولوں باپاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے پر میں گل رحمت کائنات دی بیٹی دی پیا کردا. میں گل اس خاتون دی کر رہا جدا متھا نبیاں دا سردار چومدا ہے جدے ہتھاں دے بوسے نبیاں دا سردار لیندا ہے. سیدہ زہرا پاک روندیاں روندیاں حرم دے اندر آئیاں اپنے نرم و نازک ہتھاں دے نال نالے اوجری نو اتار دیاں نالے کہندیاں نے مولا غرق کر دے انہاں لوگاں نو جڑے تیرے محبوب نو اذیتاں دیندے تیرے محبوب نو ستاندے.
سیدہ نے اے اکھاں دے نال تکلیفاں بھی ویکھیاں جان شیب ابی طالب دے اندر 3 سال تک دے او محصور رہنا شیب ابی طالب دے اندر سیرت پڑھن والے بندے جان دے کہ 3 سال تک مکے دیاں مشرکاں بائی کاٹ کیتا لین دین دا کھان پین دے معاملات دا سیدہ زہرا او 3 سال بھی اپنے بابا جان دے نال شیب ابی طالب دے اندر گزارن سیدہ دیاں بڑیاں قربانیاں وا سیدہ زہرا بطول ایک دن نبی پاک آئے سیدہ زہرا پاک عرض کر دیاں ابو جان آج کئی دن ہو گئے کچھ بھی نہیں کھادا کوئی بھی چیز حلق تو نیچے نہیں اتری امام الانبیاء دی لختے جگر ہے حضور دعا کر دیں دیتے اناج دا می وس جاندا لیکن حضور علیہ السلام فرمان دے میں فقر نو پسند کیتا ہے میں دنیا تے آخرت نو ترجیح دیتی ہے اے اہل بیت رسول دی کبیت ہے آج اسی ایمان نو پیسے دے نال تول دیاں حالات تھوڑے جے سازگار نہ آمد پیسے دی رک جائے اسی کہنے ہیں پتہ نہیں اللہ ناراض ہے ادھر دیکھنا امام الانبیاء دی کبیت جدوں سیدہ زہرا پاک نے کیا ابا جان کئی دن ہو گئے کچھ نہیں کھادا سرکار نے اپنا شکم مبارک تو کپڑا ہٹایا فرمایا دیئے ادھر دیکھ 4 پتھر بننے ہوئے نے کیڑا نبی ہے جڑا حالت نماز ہاتھ چکے تے فرمایا جنت چنگوراں دے گچھے نو ہاتھ پا لیا دل کردہ توڑ کے لے آواں اگر لے آندا تے قیامت تک مکنے نہیں سن ادھر فقر دی کیا کفیت ہے ادھر کیویں اللہ دی رضا نو منے 4 پتھر نے اتنے مجمع دے اندر ایک بندہ بھی باں کھڑی کر کے نہیں کہہ سکدا کہ ساڈے چو کسی نے زندگی دے اندر ایک بھی پتھر اپنے وجود تے بنیا ہوئے پرواہ سونیا تواڈے تو تے تواڈی آل تے فقر تو قربان جائیے فرمایا دیے 4 پتھر بننے سرکار ادھر آستانہ پاک تو نکلے دن گزر دے جا رہے ہیں پھر ایک دن حضور بازار دے اندر نے صدیق پاک نو دیکھیا عرض کر دن صدیق پاک حضور بڑا بھوک لگی ہے شدت دے نال کئی دن دا فاقہ ہے عمر پاک ملے تے انہاں دی بھی یہی کفیت ہے حضور نے پاک عمر اور صدیق پاک نو نال لیا اونج دے امتحان اج ساڈے تے نہیں جنج دے اہل بیت اصحاب اور حضور نے دتے لیکن اج اسی دور ہاں حیرانگی دی گل ہے پھر بھی اللہ دی عبادت ریاضت تو دور ہاں اتنا اللہ دا کرم ہے اتنی نعمتاں صبح و شام ساڈے لئی موجود نے اللہ اکبر نبی پاک جدوں حضرت صدیق پاک اور عمر پاک نے کیا کئی دن ہو گئے کچھ نہیں کھادا حضور نے انہاں نوں نال لیا حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر چلے گئے نبی پاک دی جدوں آمد ہوئی ابو ایوب انصاری نے کھجوراں لیا کے سامنے رکھیاں انہاں اور انہاں دی زوجہ محترمہ حضور نے تناول کیتیاں ہن انہاں بکری ذبح کیتی گوشت بنایا جدوں سالن سامنے آیا حضور نے سالن ایک پیالے اندر ڈلایا ویکھو دھیاں نال کتنا پیار ہے فرمایا ابو ایوب انصاری جی آقا حکم ہوئے فرمایا پیالہ لے جا میری بیٹی دے گھر چلا جا پتہ نہیں زہرا بطول نے کتنے دن ہو گئے کھانا کھا دے اے مثال مل دی اللہ دی کائنات اندر ایسی دو جہان دیاں نعمتاں جنہاں دے ہاتھ نے کس قدر دھیاں نال بھی پیار ہے اور رب دی رضا نو بھی ملحوظ رکھ دیں فرمایا جا پیالہ لے جا تے جا کے میری بیٹی خاتون جنت نو دے کے آ کیونکہ زہرا دی عظمت بڑی بلند ہے کیڑی عورت ہے وچ جہان جس نے زہرا وانگ پائی شان جلی ہووے کیڑی عورت وچ جہان جس نے زہرا وانگ پائی شان جلی ہووے پتر جس دے حسنین جے لال ہوون تے سر تاج جس دا مولا علی ہووے نیویں دھوڑ کر
کر کے بھی فرشتیاں نے نہ لنگی جس دی گلی ہووے شائم او دی شان نو کون پہنچے جڑی گود مصطفیٰ وچ پلی ہووے حضور نے بڑا پیار کیتا ہے سیدہ زہرا پاک نل بڑی محبت ہے جدوں سفر شروع کرنا آخری سلام سیدہ زہرا پاک نو کرنا جدوں واپس آنا پہلا سلام سیدہ زہرا پاک نو کرنا انہاں دے دروازے تے آ جانا ایک روایت میری نظر چو گزریے ایک صحابی فرماندے کہندے نے ایک موقع تے میں کی دے کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی نو سفر تو واپس آئے لمبے سفر تو جدوں پہلا سلام سیدہ زہرا نو کرن لگے سیدہ پاک حضور دے سینہ پاک نہ لگ گئیاں رون لگ گئیاں عرض کر دیاں نے سونیا دیکھو سفر دیاں تھکاوٹاں دے اثرات نظر آندے حضور کتنی گرد ہے جسم پاک دے اوپر لمبا سفر کر کے آئے ہو تھکاوٹ حضور تے دیکھ کے محسوس کر کے رون لگ گئیاں حضور دے سینہ پاک دے نہ لگ گئے نبی پاک نو اس لختے جگر نال بڑا پیار سی ویکھو نا مدینے آئے نے پہلا سلام سیدہ زہرا پاک نو پہ کر دین جان لگیاں آخری سلام کرنا جدوں دنیا تو وصال با کمال دے لمحات آئے حضور دے وصال دے آخری لمحات او آخری ایام نے سیدہ زہرا پاک نو خبر ہوئی ہے کہ حضور دی طبیعت مبارک نہ ساز ہے جدو آستانہ پاک دے اندر داخل ہوئیاں حضور نے ویکھیا خاتون نے جنت نو فرمایا مرحبا بیٹی فاطمہ مرحبا حضور نے سینے نہ لایا سینے نہ لا کے قریب بٹھا لیا فرمایا دھیے